عزیز دوستو، افضل بٹ ود فیکٹس میں خوش آمدید۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پیکا ترمیمی ایکٹ آج سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے ڈرامائی انداز میں منظور کیا۔ ہم نے پہلے بھی اسٹینڈنگ کمیٹیاں دیکھی ہیں، لیکن جس انداز میں یہ ڈرامائی صورتحال اختیار کر گیا تھا وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس کے محرکات کیا ہیں اور کیوں اس کو ڈرامائی انداز میں منظور کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد چاروں صوبائی ہائی کورٹس، اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں درجنوں درخواستیں آئیں کہ بھائی اس کو سننے کے لیے فل کورٹ تشکیل دی جائے، تاکہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اس میں بہت سی شقیں ایسی ہیں جس میں آئین سے تصادم نظر آتا ہے اور عدلیہ کی آزادی جو ہے وہ کمپرومائز ہوتی ہے۔ اس کے لیے آج ہیئرنگ ہوئی اور فری کین کو نوٹس بھی جاری کر دیے گئے، لیکن ہیئرنگ بہت دلچسپ تھی کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سے لے کر اب تک کافی پانی جو ہے پلوں کو نیچے سے گزر چکا تھا۔ آخرکار آج بینچ نے اس کو بھی سنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے عمران خان کی سہولتوں کے حوالے سے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ خان صاحب وکلاء نے عدالت میں بتایا کہ انہیں جیل میں کون کون سی سہولت نہیں مل رہی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے کیا آرڈر جاری کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے۔ لیکن آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل افضل بٹ ود فیکٹس سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پہلے سبسکرائب کریں، پھر بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ تک بر وقت غیر جانبدار تجزیے اور خبریں پہنچ سکیں۔ تو اب آ جائیں پیکا ایکٹ۔ پیکا ایکٹ آپ کو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، یہ میرے لیے نہیں ہے، یہ پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے لیے ہے کہ 24 کروڑ عوام کو یہ نہ پتہ چلے کہ ان کے ٹیکس سے چلنے والی اشرافیہ کیا کر رہی ہے۔ اس اشرافیہ میں پاکستان کی جوڈیشری بھی آتی ہے، سینٹ بھی آتی ہے، پارلیمنٹ بھی آتی ہے، حکومت بھی آتی ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی آتی ہے، بیوروکریسی بھی آتی ہے۔ میرے اور عام آدمی کے متعلق خبر دینے سے پر کیا پابندی لگ سکتی ہے؟ اور جب ہمیں منع کیا جاتا ہے کہ پاکستان کے عوام کو ان حالات کا علم نہیں ہونا چاہیے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ پریس فریڈم پر وار ہوا ہے، اور پھر ہم آزادی صحافت کے لیے جدوجہد شروع کرتے ہیں۔ تو اس متنازع جو بل ہے اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں پیکا ایکٹ میں جو ہم وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو آگاہ کریں گے۔ آج صرف آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ قومی اسمبلی سے تو آپ کو پتہ ہے یہ F-16 کی سپیڈ سے منظور ہوا، ادھر پیش ہوا، اسٹینڈنگ کمیٹی میں گیا، ادھر منظور ہو کر کے اسی دن منظور کر لیا گیا۔ پھر جب یہ سینٹ میں آنا تھا تو ہم نے حکومت سے ریکویسٹ کی کہ بھائی ہم مادر پدر آزادی کے حامی نہیں ہیں، ہم بھی رولز ریگولیشن چاہتے ہیں، لیکن آپ سٹیک ہولڈر کو سن تو لیں۔ سٹیک ہولڈر میں 5 بڑی تنظیمیں شامل ہیں، PFJ ہے جو چینل مالکان کی تنظیم ہے، PBA وہ ہے، جو اخباری مالکان کی تنظیم ہے APNS وہ ہے، جو ایڈیٹرز کی تنظیم ہے CPNE وہ ہے، اور جو ڈائریکٹر نیوز صاحبان ہیں مختلف ٹی وی چینلز کے، ان پر مشتمل ایمنٹس جو ہے وہ اس کا حصہ ہے۔ سننے میں کیا حرج تھا بھائی؟ آپ کے پاس اکثریت تھی، آپ بلڈوز کر سکتے تھے، لیکن جب اس کو سننے سے بھی گریز کیا جاتا ہے نا تو پھر مشکوک ہو جاتے ہیں کام۔ کوئی دال میں کچھ ایسا کالا کالا ضرور ہے کہ بہانہ کچھ اور ہے اور نشانہ کچھ اور ہے، اس لیے گورنمنٹ نے مشاورت بہترین سمجھی۔ چلو جی، ہم بلیم کر رہے تھے پاکستان پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون کو کہ بھائی آپ نے تو ہمارے ساتھ بہت سے وعدے کیے تھے، جب آپ اپوزیشن میں تھے، آپ حکومت میں آ کے بدل گئے ہیں۔ اس وقت عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی اور وہ مسلسل دبا رہے تھے، لیکن اب جس دن سے پیکا ترمیمی بل قومی اسمبلی میں آیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کھل کر ہمارے ساتھ چل رہی تھی، پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ کے باہر، ٹیلی فون کال پر کہ آپ PFJ قدم بڑھائے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم بہت خوش تھے۔ اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اب کیونکہ پیکا ایکٹ جو ہے وہ انفارمیشن منسٹری سے لے کر اس کو انٹیریئر منسٹری کے انڈر کر دیا گیا ہے،
تو آج انٹیریئر منسٹری کی قائمہ کمیٹی ہے جو سینٹ میں، اس کی میٹنگ تھی، اس میں زیر بحث آنا تھا، اور آپ کو سن کر حیرانگی ہوگی کہ اس کے چیئرمین جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر فیصل سلیم رحمان ہیں۔ ہم بہت خوش تھے کہ پوری پی ٹی آئی ہمارے ساتھ کھڑی ہے، تو اس لیے کم از کم چیئرمین آج اپنے آئینی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے ہماری بات سنیں گے۔ ہم انتظار کرتے رہے کہ ہمیں مدعو کیا جائے گا کہ ایز اسٹیک ہولڈر آپ آئیں اور سینٹ کی کمیٹی میں آ کر اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیں، لیکن بالکل کسی کو نہیں بلایا گیا۔ بلکہ آپ کو عجیب بات یہ ہوئی کہ اس کمیٹی کے اجلاس کو بھی خفیہ رکھا گیا کہ ہم از خود نہ پہنچ جائیں۔ بہرحال ہمیں ظاہر ایز رپورٹر، شہر میں جتنے رپورٹر ہیں وہ پی ایف جے کے ممبر ہیں، آر ایف جے کے ممبر ہیں، پریس کلب کے ممبر ہیں، تو ہمیں تو خبر پہنچ جاتی ہے کہ بھئی کیا ہو رہا ہے دیواروں کے پیچھے اور کیا سازش ہو رہی ہے۔ تو ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ آج اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ ہر صورت میں انہوں نے 10:30 بجے کرنی ہے۔ ہم نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے ایک لیٹر لکھا، اور وہ لیٹر پی ٹی آئی کی قیادت کو بھی پہنچایا کہ بھائی آپ کے چیئرمین ہیں، انہیں آپ ہدایت کریں کہ بھائی ہمیں صرف سنا جائے، وہ کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں نہیں، ہم اس پر نہیں جاتے، تو اس کے لیے ہمیں 2-4 دن دے دیں۔ ہمارے کسی بندے نے کراچی سے آنا ہے، کسی نے پشاور سے آنا ہے، کسی نے کوئٹہ سے آنا ہے، تو وہ ہم نے ایک لیٹر ڈرافٹ کیا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے، جو وہاں پر موجود تمام اراکین کمیٹی کو دیا گیا، جس میں مسلم لیگ نون کے بہت سینئر لوگ شامل تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس بل میں تو کچھ نہیں ہے۔ بہرحال چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی کو بھی وہ لیٹر دے دیا گیا، جس میں درخواست کی گئی کہ اس بل میں بہت سی شقیں جو ہیں آئین سے متصادم ہیں، بہت سی شقیں جو ہیں وہ پریس فریڈم جو ہے اس کو ختم کرنے کے مترادف ہیں۔ تو ہماری آپ سے درخواست ہے کہ 2-4 دن اس اجلاس کو آگے کر لیں اور ہمیں سنا جائے۔ ہم شک وائز جس بل پر اپنے تجاویز کے ساتھ آئیں گے تاکہ اس بل کو بہتر طریقے سے آگے بڑھایا جا سکے۔ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ یہ وہ بل ہے کیونکہ جو بچہ ہاتھ میں موبائل پکڑ لیتا ہے، جو انٹرنیٹ کی سہولت سے فائدہ اٹھاتا ہے، ہم نے اس کے کریکٹر کو بھی مد نظر رکھنا ہے، ہم نے نوجوانوں کو بھی دیکھنا ہے، خواتین کو بھی دیکھنا ہے، اور ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس چیز کو بھی دیکھنا ہے کہ اس کا مس یوز کیسے روکا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال چیئرمین صاحب نے کہا کہ دیکھیں درخواست تو آپ کی آئی ہے، لیکن میں اس موقع پر آپ کی درخواست انٹرٹین نہیں کر سکتا۔ ہم نے پی ٹی آئی کے دوستوں سے کہا کہ یار آپ تو کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے۔ بہرحال پریس فریڈم کے حوالے سے سب کا ٹریک ریکارڈ ایک جیسا ہی ہوتا ہے، جب کوئی جماعت اپوزیشن میں ہو تو یہ میڈیا اس کی آنکھ کا تارا ہوتا ہے، جب حکومت میں ہو تو یہی میڈیا جو ہے اس کو وہ اپنی آنکھ کا کانٹا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہماری پرابلم ہے۔ بہرحال پھر ایک سینٹر تھے کامران مرتضیٰ، جن کا تعلق جے یو آئی سے تھا، انہوں نے اٹھ کے اعتراض کیا کہ بھائی جتنی دیر میں آپ اس کو پاس کر رہے ہیں اتنی دیر میں تو یہ پڑھا بھی نہیں جا سکتا، اتنی سرعت سے تیزی سے کیا ضرورت ہے۔ بہرحال ان کا پوائنٹ آف ویو بھی انٹرٹین نہیں کیا گیا۔ پھر آر آئی جو کہ جنرل سیکرٹری آصف بشیر چوہی صاحب نے پوائنٹ وائز بتایا، منیز جہانگیر نے پوائنٹ وائز بتایا، احمد شہزاد ہمارے اینکر دوست ہیں، انہوں نے پوائنٹ وائز بتایا کہ بھائی یہ بات تو سن لیں، لیکن کسی کی سنے بغیر اس کو سینٹ کمیٹی نے پہلے اجلاس ڈرامائی طریقے سے بتایا، کسی کو بلایا نہیں، پھر کسی کو سنا نہیں، اور جس نے سنانے کی کوشش کی اس کو انٹرٹین نہیں کیا، اور اس کو آج پاس کر دیا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ اب یہ قانون بن جائے گا۔ بہرحال پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے اس کے خلاف کنٹری وائڈ پروٹیسٹ کا اعلان کیا ہے۔ میری آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے یہ استدعا ہوگی پاکستان بھر کے تمام جرنلسٹوں سے کہ وہ اپنے اپنے شہروں میں اس کالے قانون کے خلاف آواز اٹھائیں، تاکہ اس کالے قانون کے خلاف جدوجہد کا کل آغاز ہو، اور پھر یہ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک یہ کالا قانون واپس نہیں ہوتا۔ تو آئیے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو لیے چلتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کی طرف۔ جب سے 26ویں آئینی ترمیم منظور ہوئی اس وقت سے لے کر درجنوں درخواستیں گئیں، لیکن ان کو سماعت کے لیے منظور نہیں کیا جا رہا تھا۔ تمام دوستوں کا، تمام وکلاء کا خیال تھا کہ اس کے لیے فل کورٹ کی تشکیل ضروری ہے، پہلے بھی یہ بنتی رہی ہے، لیکن کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم میں ہی یہ کہہ دیا گیا ہے کہ آئینی معاملہ جو ہوگا اس کو آئینی بینچ دیکھے گا، تو آج بڑے عرصے کے بعد
وہ تمام پٹیشن جو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف تھی اس کو آئینی بینچ میں لگایا گیا، جس کی سربراہی جسٹس حمید الدین صاحب کر رہے تھے، اور 8 رکنی اس بینچ میں بڑی دلچسپ بحث ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے فل کورٹ تشکیل دے دیں، وکلاء نے کہا، انہوں نے کہا کہ اسی کو فل کورٹ سمجھے۔ بہرحال اس ساری بات چیت کے دوران جو ہے وہ تمام فریقین کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں، لیکن امپورٹنٹ جو بات ہے کہ اس میں اس نقطے کو بھی نظر رکھا گیا ہے کہ آئینی بینچ کے علاوہ کیا اس پر فل کورٹ تشکیل دی جا سکتی ہے، اس پر بھی حکومت کو لکھا گیا ہے ایز اے فریق۔ اور دوسری ایک تمام وکلاء کی درخواست تھی کہ اس کو براہ راست نشر بھی کیا جائے تاکہ پاکستان بھر کے لوگ دیکھ سکیں کہ اس آئینی بینچ نے اپنے ہی قیام کے خلاف اس ترمیم کو کس انداز سے دیکھا، کیسے سنا، وکلاء کے دلائل کا کیا جواب دیا۔ تو اس لیے اب اس کے لیے 3 ہفتے کے لیے جو ہے وہ اس کی سماعت ملتوی ہوئی ہے۔ 3 ہفتے تک تمام فریقین آئیں گے اور دیکھیں اب 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بڑے دلچسپ اور ویلڈ کوشچن بھی ہوئے ہیں۔ بس انہوں نے کہا کیا اس کا الیکٹورل کالج پورا تھا؟ تو بتایا گیا کہ نہیں جی، خیبر پختونخوا اسمبلی کے جو سینیٹر ہیں ان کا انتخاب رکا ہوا ہے، تو پھر تو الیکٹورل کالج ہی پورا نہیں ہوتا، تو پھر یہ 26ویں آئینی ترمیم کیسے منظور ہو گئی؟ پھر یہ کہا گیا کہ کیا سب لوگوں نے مرضی سے ووٹ دیا ہے، کیونکہ ایسی درخواستیں بھی آئی ہیں کہ ان سے زبردستی ووٹ لیا گیا ہے۔ تو اگر زبردستی ووٹ لیا جائے تو کیا اس ترمیم کو مانا جا سکتا ہے؟ بہرحال یہ سب چیزوں کو اب آن ریکارڈ 3 ہفتے کے بعد دیکھا جائے گا، اس کا جواب بھی آئے گا اور پھر پتہ چلے گا کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کے وکلاء نے یہ بتایا کہ عدالت نے آرڈر کیا تھا کہ دیگر سہولتوں کے ساتھ ساتھ خان صاحب کے بچوں کے ساتھ بھی ان کی بات کرائی جائے۔ یہ حق ہوتا ہے کسی قیدی کا کہ اس کی بیوی کے ساتھ ملاقات کا بھی اب آرڈر ہو چکا ہے۔ تو جیل حکام نے کہا کہ دیکھیں جی، ہم نے بہت عرصہ پہلے ٹیلی فون پر کروا دی تھی، حالانکہ جیل رول جو ہے واٹس ایپ کال کی اجازت نہیں دیتے، لیکن ہم نے وہ کال جو ہے وہ کروا دی، آپ کا آرڈر تھا۔ تو اب خان صاحب کو ہم روزانہ واٹس ایپ پہ کال تو نہیں کروا سکتے بچوں کو، اس کے لیے جیل کا ایک پورا طریقہ کار موجود ہے کہ فیملی کے ساتھ اگر ٹیلی فون پہ بات کرنی ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ تو اس پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں کیا ہر مرتبہ ٹیلی فون کے لیے عمران خان کو عدالت سے اجازت دیا کروں؟ جو ان کے ایز قیدی کے طور پہ جو حقوق ہیں وہ تو کم از کم آپ انہیں دیں، باقی آپ جو کر رہے ہیں وہ آپ کی مرضی۔ تو جیل حکام کی جانب سے جب کوئی ایسا جواب نہ آیا جس سے وہ مطمئن ہوتے، تو پھر انہوں نے اب اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو طلب کر لیا ہے۔ اب اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ سے بہت سے کویسچن ہونے ہیں، وہاں پہ وکلاء نے کرنے ہیں، اس دن جو سماعت ہے وہ سننے والی ہوگی۔ تو دوستو، یہ 3 امپورٹنٹ معاملات تھے جن سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔